باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں سے بیان، پہلی آیت مقدسہ سے 9ویں آیت مقدسہ تک۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو۔ اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بہن بھائیوں، میں فادر شفیق بشیر سال کے دوران 28 اتوار کی بدھ کی تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج عالمگیر پاک کلیسیا مقدس لوکا انجیل نویس کی عید مناتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ مقدس پالوس رسول کے دوسرے خط تیموتھوس کے 4 باب کی 9ویں سے 17 آیت سے لی گئی ہے۔ اس میں مقدس لوکا کا ہم ذکر سنتے ہیں جو کہ مقدس پالوس رسول کے ساتھ خدمت کرتا رہا ہے، اور مقدس پالوس تیموتھوس کو خصوصی ہدایت کرتے ہیں کہ وہ مقدس لوکا کو اپنے ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس جو کہ مقدس لوکا کے انجیل کے 10ویں باب کی پہلی 9 آیات سے ہے۔ یسوع مسیح اس خصوصی اقتباس میں 72 اور مقرر کرتے ہیں اور ان کو 2 کر کے اپنے آگے ان شہروں اور گاؤں میں بھیجتے ہیں جن میں وہ خود جانے کو ہیں۔ ہدایات دیتے ہیں، فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے اور مزدور بھیج دے۔ یسوع مسیح شاگردوں کو محض ایسے نہیں بھیج دیتے، بلکہ انہیں ان خطرات، مشکلات اور مصائب اور چیلنجز سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو بشارت کے اور خوشخبری پھیلانے کے راستے میں انہیں پیش آئیں گے، اور اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ میں تمہیں بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیج رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، اور جہاں تمہیں قبول کیا جاتا ہے وہیں رہو اور ان کے بیماروں کو شفا دو، گھر گھر نہ پھرو، اور جو کچھ وہ تمہارے آگے رکھے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم مقدس لوکا انجیل نویس کی عید مناتے ہیں تو آپ کے حوالے سے چند اہم معلومات اور باتیں جو میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ انطاکیہ میں پیدا ہوئے۔ خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ ایک غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ پیشے کے حوالے سے آپ ایک طبیب تھے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اعلیٰ مصور بھی تھے۔ آپ نے خدا یسوع مسیح اور مقدسہ مریم کی تصاویر بھی بنائی۔ آپ کو یونانی زبان پر
خاصا عبور حاصل تھا۔ مقدس پالوس رسول کے ساتھ اس کے ہم خدمت بھی رہے اور بشارت اور انجیل کی خوشخبری پھیلانے کے سلسلے میں آپ مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ جاتے رہے۔ آپ کی 2 تحریریں بے حد مقبول ہیں، جن میں انجیل ہے جس کو ہم مقدس لوکا کی انجیل کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعات خود مقدسہ مریم سے براہ راست حاصل کیے تھے۔ آپ کی تحریر کردہ انجیل میں کچھ منفرد اور دلکش تماثیل بھی پائی جاتی ہیں، جن میں کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا درہم، مصرف بیٹا اور 10 کوڑی قابل ذکر ہیں۔ رسولوں کے اعمال میں آپ بالخصوص کلیسیا کے فروغ کا بیان کرتے ہیں۔ اس کو اکثر انجیل روح القدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی ان دونوں تحریروں کا مرکز یہ ہے کہ مسیح خداوند ہر ایک شخص کا انفرادی طور پر اور ساری دنیا کا اجتماعی طور پر نجات دہندہ ہے۔ مقدس پالوس کی شہادت کے بعد بھی آپ نے اپنی منادی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے 84 برس کی عمر پائی اور پھر یونان میں آپ خداوند کی راہ پر شہادت کا جام نوش کر گئے۔ میرے عزیزو، آئیے خداوند کا شکر ادا کریں مقدس لوکا کی زندگی کے لیے، ان کی تحریروں کے لیے، ان کی بشارت کے لیے، اور خاص طور پر اس کی انجیل اور رسولوں کے اعمال کے لیے جو ہم تک پہنچے اور ہمارے ایمان کو تقویت دی اور ہمیں یسوع مسیح میں مضبوط کیا ہے۔ دعا کریں کہ خدا ان سب کو جو پاک خدمت کے لیے مخصوص ہیں، مقدس لوکا جیسا ایمان اور بشارتی جذبہ عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین۔